ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو میڈیا۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چقندر کھانے کی ہدایت کیوں فرمائی؟ دور حاضر میں قبض، ہیپاٹائٹس، ڈپریشن اور کینسر ایسے امراض کا علاج کرنا ہو تو قدرت الہی سے یہ خصوصیات ہمیں چقندر میں مل جائیں گی، جو معالجہ کی زبردست قوت رکھتی ہے۔ چقندر میں مینگنیز اور بیٹین کثیر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جس سے اعصابی نظام کو فعال درست ہو جاتا ہے۔ چقندر کو لال رنگ دینے والے اجزاء بیٹالین اور وٹامن سی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ کینسر سیلز کو جنم لینے سے بھی روکتے ہیں۔ چقندر ایک معروف سبزی ہے جسے عربی میں سلک اور انگریزی میں بیٹروٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چقندر کو صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے اور صحابہ اکرام کے طبی فوائد کی بنا پر اس کو شوق سے کھاتے تھے۔ ترمذی میں حضرت منظر کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت منظر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے گوشے لٹکے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمایا اور حضرت علی بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو، اس لیے تم نہ کھاؤ۔ حضرت منظر چقندر کھانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ محدثین بتاتے ہیں کہ ان دنوں حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کر دے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں بھی چقندر کا ذکر ملتا ہے۔ قطبہ بن سعید، یعقوب ابو حازم، سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو جمعے کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک بڑھیا تھی جو چقندر کی جڑیں جنہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے، اس کو اکیڑ کر اپنی دیگ میں ڈالتی تھی اور اس میں جو کہ کچھ دانے بھی ڈالتی تھی۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس بڑھیا کے پاس آتے، وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چقندر لا کر رکھ دیتی تھی۔ جمعے کے دن کی خوشی ہمیں اس سبب سے بھی ہوتی تھی اور ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد یہی کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے۔ اتباع کہتے ہیں کہ چقندر کھانا ہضم کرتی ہے اور رشح کے لیے مفید ہے اور بلغم خارج کرتی ہے۔ چقندر کا مزاج پہلے درجے میں گرم خشک ہے۔ یہ مواد تحلیل کرتی ہے اور صدے کھولتی ہے۔ چقندر کے 4 معروف اقسام ہیں۔ ان میں سے سفید چقندر کا پانی جگر کی بیماریوں میں اچھے اثرات رکھتا ہے۔ چقندر کے کتلیوں کو پانی میں ابال کر اس پانی کی ایک پیالی صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے پی لی جائے تو پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے اور بواسیر کی شدت بھی بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔